اصل میں ہم جس وقت میں ہم سے کوئی برا کام ہو جائے نا تو ہم لانتے بھیجتے ہیں شیطانوں پر کہ شیطان جو ہے انہوں نے ہم سے برے کام کروائے، یا ہم سے فلاں جو غلطی ہوئی ہے اس وجہ سے ہوئی ہے کہ شیطان نے ہم سے کروائے۔ جس طریقے سے انسان شیطان کو کوستا ہے نا تو شیطان انسان کو کوستا ہے، وہ کہتا ہے فلاں کام جو ہے نا شیطان کہتا ہے کہ انسان کی وجہ سے یعنی ہوا اور اس نے مجھ سے یہ کروایا۔ وہ بھی اسی طریقے سے کوستا ہے ہمیں جیسے ہم کوستے ہیں شیطانوں کو۔ نور والی جو دعا کل میں آپ کو بتا رہی تھی نا، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی بصری، یعنی ہماری آنکھوں میں نور پیدا کر، دل میں نور پیدا کر، زبان میں نور پیدا کر، ہمارے پیچھے اور ہمارے آگے نور کر دے، اور ہمارے اوپر اور ہمارے نیچے نور کر دے۔ اے اللہ ہمیں نور عطا فرما، یا مجھے نور عطا فرما۔ نور دراصل ہے علم۔ جیسے ہم کسی پڑھنے والے کو کہتے ہیں کہ وہ آنکھوں والا ہے، اور جو جاہل ہے ہم اسے کہتے ہیں یہ اندھا ہے۔ یہ نور کی ایک مثال ہے۔ بے مثال تو اللہ کی شان ہے، اللہ ہے، لیکن اللہ نے قرآن پاک میں سورۃ نور میں بھی اپنے نور کی مثال دی ہے۔ نور دراصل ایک علم ہے کہ ایک بندہ علم کے ذریعے سے چلتا ہے اور ایک لا علمی میں چلتا ہے، اور وہ جو علم میں چلتا ہے نا وہ ہے نور والا۔ تو وہی دعا جو ہے مانگی جا رہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی نور کی، کہ بغیر علم کے میں کوئی کام نہ کروں، نور کے ساتھ ہی کام کروں۔ وہی نور مانگا گیا کہ اللہ یعنی میرے دل میں بھی نور پیدا کر دے، میری زبان میں نور پیدا کر دے، میری نظر میں، سننے میں اور نظر میں یعنی سمع سننے میں، بصر آنکھوں میں نور پیدا فرما، اور جس طرف میں غور کروں میرے آگے، میرے پیچھے، میرے یعنی اوپر، میرے نیچے، یعنی ایسی نظر سے میں دیکھوں جس میں نور ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث صحیح میں بھی اور دوسری کتابوں میں بھی کئی طریقوں سے روایت کی گئی ہے، اور بعض طریقے میں اس سے زیادہ تفصیل بھی ہے اور ترتیب میں بھی کچھ فرق ہے۔ مثلا یہ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ آل عمران کی آخری جو آیاتیں آپ نے سو کے اٹھ کر وضو فرمانے سے پہلے پڑھیں۔ اسی طرح بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا نور اللہم اجعل فی قلبی نورا آپ نے اس دن صبح کی نماز میں کی تھی۔ جیسے آخری آیاتیں ہیں نا، وہ حافظ تو میں نہیں ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں سہار نہ ہو، یا قوت نہ ہو، یا طاقت نہ ہو۔ یہ جو ہے نا آخری آیاتیں ہیں، ہاں، نہ آل عمران کی۔ اسی طرح کا ایک فرق یہ ہے کہ دو رکعتیں پڑھ کے درمیان میں ذرا دیر کے لیے سو جانے کا ذکر، اور جو اس روایت میں کیا گیا دوسری روایات اس سے خالی ہیں۔ اور یہ تو معلوم ہے کہ اسی طرح ہر 2 رکعت کے بعد سونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عام عادت مبارک نہیں تھی، یعنی اکثر آپ اس طرح نہیں کرتے تھے، کبھی کبھی کرتے تھے ایسے۔ اس رات آپ نے اتفاقاً ایسا کیا ہوگا۔ اس روایت میں تو خفیف رکھتے شروع میں پڑھنے کا ذکر نہیں، بظاہر ان کا ذکر راوی کے بیان سے رہ گیا، اور اس کا قرینہ یہ بھی ہے
کہ اس حدیث کی دوسری روایتوں میں صراحتاً 13 رکعت پڑھنے کا ذکر ہے، اور اس روایت کے مطابق کل رکعتیں صرف 11 ہوتی ہیں، اور ان دونوں بیانوں میں تطبیق اسی طرح دی جا سکتی ہے کہ یہ مان لیا جائے کہ اس کے راوی نے پہلی 2 خفیف رکعتوں کا ذکر نہیں کیا، اور غالباً ان کو نماز تہجد سے خارج تحیۃ الوضو سمجھا۔ دعا نور جو اس روایت میں ذکر کی گئی ہے، اس میں صرف 9 دعائیہ کلمے ہیں، بعض دوسری روایت میں ان سے زیادہ کلمات بھی نقل کیے گئے ہیں۔ بڑی مبارک نورانی دعا ہے۔ حاصل اس دعا کا یہ ہے کہ اے اللہ، میرے قلب اور میرے قالب اور میری روح اور میرے جسم میں اور جسم کے ہر حصے میں اور میری رگ رگ میں اور ریشہ ریشہ میں، یعنی جیسے وہ میرے گوشت میں لحم و نورا، یعنی ریشہ ریشہ میں نور پیدا فرما دے، اور مجھے اثر نو پیدا فرما، یعنی نور بنا دے، یعنی نئے سرے سے میری تخلیق کر اور وہ نور والی ہو، سبحان اللہ، اور میرے گرد و پیش اور اوپر نیچے ہر طرف سے نور ہی نور کر دے، سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی آیات، وہ جو سورۃ نور میں ہے نا، وہ آیات ہے اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ اپنے نور کی مثال دیتا ہے، جو نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، یعنی اللہ آسمانوں کا نور بھی ہے اور زمین کا بھی، کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس دعا کا مقصد یہ ہوگا کہ میرا وجود اور گرد و پیش بس آپ کے نور سے منور ہو جائے، اور میرا ظاہر اور باطن اور پورا ماحول بھی بس آپ کے رنگ میں رنگ جائے، صبغۃ اللہ ہی و من احسن من اللہ صبغۃ اللہ، یعنی اللہ کے رنگ میں رنگا جائے، سبحان اللہ و بحمدہ، کہ جو سونے سونے گالی نہ سا کہیں گمینتا جو کروں تو سا کوئی جہاں گالی کوئی نہ دسے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے نماز شروع کرتے ہوئے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، بڑی بادشاہت والا، بڑے دبدبے والا، کبریائی والا اور عظمت والا۔ اس کے بعد آپ نے نماز شروع کی، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ پڑھی، پھر رکوع کیا، اور آپ کا رکوع قیام ہی کی طرح تھا۔ تو انشاءاللہ پھر کل پھر دوبارہ رپیٹ کر کے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ توفیق دے، اکھ بند کروں دے کھولوں دے والا اللہ کو یاد کروں، ویسے اکھ بند کروں کھولوں دے والا اللہ کو یاد کروں دے، توفیق منگو تو رب ضرور دے دے، ضرور دے دے، میں کامل یقین ہے۔ ڈٹھے سے